بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران مانی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم، اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، مغربی ترکی میں واقع شہر پاموکالے کی خاص بات وہاں کے سفید پہاڑی سلسلے اور چٹانیں ہیں جو باقی میدانی علاقوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔ چونے کے یہ پہاڑی سلسلہ آگے موجود وادی کی طرف اتر جاتا ہے، جہاں وہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے مگر چمکتے ہوئے نیلگوں پانی کے جوڑوں کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین کا نہیں بلکہ کائنات میں کسی دوسرے سیارے کا حیرت انگیز منظر ہے۔ یہاں موجود چونے کی یہ چٹانیں گزشتہ 4 لاکھ برسوں میں قدرتی چشموں کی مدد سے بنی ہیں۔ جب یہ پانی علاقوں سے گزرتا ہے تو اپنے پیچھے بڑی مقدار میں سفید کیلشیم کاربونیٹ چھوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ ٹریورٹائز کہا جاتا ہے۔ ٹریورٹائز ایک قسم کا سفید ٹھوس چونے کا پتھر جو چشموں کے پانی کی تہہ میں جم کر سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں واحد مقام نہیں جہاں ٹریورٹائز بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چین اور امریکہ میں ایسی ٹریورٹائز موجود ہیں، لیکن جو بات پاموکالے کی ٹریورٹائز میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ یہ اپنے طرز کی سب سے شاندار ہیں۔ ناظرین، یہ ترکی کا مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور اتنا دلکش ہے کہ یونیسکو کی جانب سے اسے ترک زبان میں کوٹن کاسل یعنی کپاس کا قلعہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے قبل یہاں پر سال 25 لاکھ افراد ازمیر یا استنبول سے آتے تھے۔ سیاحتی بسوں میں بھرے یہ پورے منظر پر ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے کیڑیاں چینی پر چھائی ہوتی ہیں، اور پھر اس سے آگے وہ بوردم کے ساحلوں اور یوفیس کے تاریخی مقامات پر پہنچ جاتے تھے، مگر جو لوگ ان رنگ برنگے پولز میں صرف اپنے پاؤں اتارتے تھے یا پھر روایتی سیلفی لیتے ہیں، وہ ایک انتہائی اہم چیز ضائع کر دیتے تھے، کیونکہ پاموکالے کے پہاڑ کے اوپر ایک اور خزانہ ہے، اور وہ ہے قدیم شہر ہیراپولس کے آثار۔ ناظرین، ہیراپولس 2 صدی قبل مسیح میں اطالت بادشاہ کے دور میں قائم کیا گیا تھا، اور 133 عیسوی میں رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومی دور میں ایک پھلتا پھولتا شہر بن گیا تھا، اور 3 صدی تک یہاں رومی سلطنت کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے۔ اس شہر کی کامیابی آج بھی آیا ہے، اور اس کا شاندار آرچ گیٹ، اس کی مرکزی شاہراہ اور اس کا ایمپی تھیٹر سب مقامی ٹراؤنٹین پتھر کے بنے ہوئے ہیں جو سخت گرمیوں میں سورج کی کرنوں سے چمک اٹھتے ہیں۔ ناظرین، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر سارا یومانس کہتی ہیں کہ یہاں پر گرم پانی کے چشمے اس شہر کی بنیاد تھے۔ 2 صدی کے وسط تک ہیراپولس ایک اہم قصبہ تھا جہاں میرے خیال میں کئی طرح کے لوگ آتے تھے، کیونکہ ایسی جگہ سیاحوں میں انتہائی مقبول ہوتی ہیں۔ مگر ہیراپولس کی رومی سلطنت میں ایک اور قدر منفی وجہ شہرت تھی۔ اس مقام کو جہنم کے گیٹ بھی سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ جہنم کا دروازہ۔ وہ کیسے؟ ناظرین، مشہور روایت کے مطابق یہاں سے ایک زیر زمین 3 سروں والی بلا کے گھر کی جنم راستہ جاتا ہے، جو مہمانوں کو اپنے ماسٹر پلوٹو خدا کے کہنے پر کھا جاتی تھی۔ پلوٹو کی شان میں ایک مزار پلوٹینین اس مقام پر بنایا گیا تھا، جہاں آگے زائرین مذہبی علماء کو پیسے دیتے تھے اور وہ ان کے لیے پلوٹو کو قربانیاں پیش کریں۔ اس وقت کے مصنفین، جن میں پلنی ایلڈر اور یونانی فلسفی سترابو شامل ہیں، ان قربانیوں کو بیان کرتے ہوئے نے
ایک خوفناک منظر کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مذہبی شخصیت کسی جانور جیسا کہ بھیڑیا یا بھینس کو مزار کے اندر لے کر جاتا ہے، اور پھر جیسے کسی خدائی عمل سے وہ جانور وہیں کھڑا کھڑا مر جاتا ہے اور انسان زندہ بار آ جاتا ہے۔ ستراپو لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں 13 چڑیاں پھینکی اور فوراً مر گئیں۔ آج جب آپ پلوٹونین کی سیر کرتے ہیں تو ایسے مناظر کی اصلی ہونے کے ماننا ذرا مشکل لگتا ہے۔ دریافت کے بعد اسے بحال کیا گیا ہے اور اب یہ ایک پرسکون مقام ہے جہاں سے چمکتا پانی بہتا ہے اور اس میں سے معدنیات کی جھاگ اوپر کی تہہ بنتی ہے۔ یہاں پلوٹو کا ایک مجسمہ بنایا گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ یقیناً یہ کہانیاں گڑی ہیں، کیونکہ مذہبی انسان کیسے واپس زندہ آ جاتا ہے۔ ناظرین، جرمنی میں یونیورسٹی آف ڈوسبرگ ایسن کے بائیولوجسٹ بارٹی فانس کو بھی یہی سوال تنگ کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس جگہ کے بارے میں تاریخی مناظر پڑھتا تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ کیا اس میں کوئی سائنسی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کسی آتشفشاں کا ایونٹ ہو سکتا ہے؟ اپنا اس خیال کو ٹیسٹ کرنے کے لیے فانس سنہ 2013 میں ہیراپولس کے علاقے میں گئے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا وہاں میں کیا ملے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ سب خیالی ہو، لیکن ہم اتنا جلدی جواب حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں جواب فوراً مل گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم اندر جانے کے راستے کے قریب درجنوں مرے ہوئے جانوروں کے ڈھانچے دیکھے، چوہے، چڑیاں، پرندے اور کئی قسم کے کیڑے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانیاں سچی ہیں۔ جب فانس نے وہاں کی ہوا ٹیسٹ کی تو انہیں خطرناک حد تک ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ملی۔ عام طور پر اس کا ہوا میں تناسب 0.8% ہوتا ہے، مگر یہاں پہ 80% تک تھی۔ فانس بتاتے ہیں اگر 10% کاربن ڈائی آکسائڈ ہو تو آپ چند منٹ میں مر سکتے ہیں۔ کہ مذہب میں زیر زمین بلاؤں اور کہانیوں کا ایک بہت اہم کردار تھا، اور اس کے لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مزارات ان مقامات پر بنائے جائیں جہاں سے ایسے دنیا کا تعلق بنے پر قدرت کی ان طاقتوں کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ زلزلوں کی فالٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے ہیراپولس میں 17ویں عیسوی 60ویں عیسوی اور 7ویں اور 14ویں عیسوی صدیوں میں ایسے زلزلے آئے جنہوں نے شہر تباہ کر کے رکھ دیا۔ آخر ہیراپولس کو چھوڑ کر لوگ یہاں سے چلے گئے اور یہ خالی ہو گیا۔ مگر فانس کا ایک سوال ابھی بھی باقی تھا کہ جانوروں کے ساتھ جانے والے مذہبی لوگ کیسے زندہ بار آ جاتے تھے۔ وہ اگلے سال ہیراپولس واپس لوٹے اور انہوں نے دن کی مختلف اوقات میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح کو جانچا۔ دن کے وقت جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو جاتی تھی، مگر رات کو ٹھنڈی ہو کر یہ زمین پر ایک تہہ بنا لیتی تھی، جیسا کہ زمین پر اس کی ایک میلک جھیل ہو۔ جب جانور اندر جاتے تھے تو ان کی ناک زمین کی جانب ہوتے تھے اور انسان جو ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ اونچی سطح پر سانس لے رہے تھے، اس لیے انسانوں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کم اثر کرتی تھی۔ تو کیا یہ مذہبی علماء کے پیسے بٹورنے کی سازش تھی، یا وہ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ خداؤں سے بات کر رہے ہیں؟ یومانس کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پلوٹونین میں قربانیاں دینا ایک اہم کاروبار تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سچ بھی یہ سمجھتے ہوں کہ خدا نے انہیں مزار کے اندر بھی بچا لیا ہے، جبکہ کچھ اسے کوئی قدرتی عمل سمجھتے ہوں۔ فانس کہتے ہیں کہ آج جب میں اس کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو مجھے لگتا ہے ہم نے ایک قدیم محمد سلجھا دیا ہے، جو ایک بہترین احساس ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند ہی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک لازمی کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً سے پہلے مل سکیں۔ اور ناظرین، میری ویڈیوز لازمی دیکھا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔